مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ یمجدونک ویحمدونک ویکبرونک، اے اللہ تیرے بندے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، اے اللہ تیرے بندے تیرا نام لے رہے تھے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا ہے فرشتوں اگر میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوتا تب کیا کرتے؟ کہا ہے اللہ تیرا اور نام لیتے، تیرا اور ذکر کرتے، تیری اور بڑائی بیان کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اچھا میرے بندے کچھ مانگ رہے تھے؟ کہا ہے اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ جنت دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو اے اللہ اور زیادہ جنت کا سوال کرتے، اور زیادہ جنت میں جانے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کیا میرے بندے کسی چیز سے میری پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہاں اے اللہ وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ جہنم دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا اگر جہنم دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اے اللہ جہنم سے اور زیادہ بھاگیں گے، اور زیادہ دور ہو جائیں گے، اور زیادہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گوارو جب میرے بندے میرا نام لے رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا، ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، جو قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، وہ تو گزر رہا تھا، وہ تو وہاں سے جا رہا تھا، دیکھا یہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اے اللہ تعالیٰ کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ کیا اس کو بھی تو معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے جہاں پر جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا، یہاں پہ کوئی بد نصیب نہیں ہے، یہاں پہ میں سب کی مغفرت کر دوں گا، جو پہلے سے بیٹھا تھا اس کو بھی معاف کر دوں گا، جو کسی اور کام سے آیا تھا اور بیٹھ کر کے سننے لگا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسرا کام کرو۔ آج کل بڑی تقریریں ہو رہی ہیں آپ کے علاقے میں، ابھی کل جو ہے سون برسا میں میری پروگرام ہے، وہاں بھی میرا خطاب ہے، پھر 22 تاریخ کو چرخی میں پروگرام ہے، وہاں پر بھی مجھے خطاب کرنا ہے، 23 تاریخ کو ہتی دیارہ کیا نام ہے وہاں پر بھی پروگرام ہے، ہتیا دیارہ وہاں پر بھی ہے۔ تو قریب میں 8-10 کلومیٹر کی رینج میں بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں ارے یار ہاں کل 28 کو حاجی پور میں ہے، اور اسی طریقے سے کئی ایک پروگرام ہے آپ کے علاقے میں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب کتنی تقریر سنے گا آدمی؟ بھائی کیا پتہ جنات گزر رہے تھے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، جنات نے سنا اور ایمان لے آئے۔ کبھی کبھی کوئی ایک تقریر، کوئی ایک بات ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے میرے بھائی، اس لیے تقریروں میں جاؤ۔ اور یہ چندے کے پروگرام ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، قبرستان کا آج کے جلسے میں قبرستان کے لیے چندہ ہو رہا ہے، کہیں اور مدرسے کے لیے ہوتا ہے، آپ جائیں گے جو بھی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے 1000 5000 10,000 1 لاکھ جو بھی آپ دے سکتے ہیں دیں گے، وہ الگ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دینی مجلسوں میں جانے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی رحمت ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام ان کا کیا تھا؟ اسید ابن حضیر۔ اسید بڑا پیارا نام ہے، اسید کا مطلب سمجھتے ہو شیر کا بچہ، شیر کا بچہ پیدا ہو یہ نام رکھو، پیارا نام ہے اسید۔ اسید ابن حضیر قرآن پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، اور ان کا معصوم بچہ یحییٰ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک گھوڑا کھونٹے سے بندھا ہوا تھا۔
حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے، گھوڑا بدکنے لگا، گھوڑا بھاگنے لگا، یہ چپ ہو جاتے، گھوڑا چپ ہو جاتا، گھوڑا رک جاتا، یہ قرآن پڑھنے لگتے، گھوڑا پھر سے بے چین ہونے لگتا۔ حضرت اسید کہتے میں ڈر گیا کہیں گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے، میرا بچہ وہیں پر تھا۔ میں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا اور پھر میں نے گھوڑے کے اوپر آسمان میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی نظر آ رہی ہے، ایک بہت بڑی آسمان میں بدلی نظر آ رہی ہے جس میں روشنیاں چمک رہی ہیں۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب صبح ہوئی میں نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، اے ابن حذیر، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو تجھ کو اور پڑھنا چاہیے تھا، تجھ کو اور پڑھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں ڈر گیا، میرا معصوم بچہ وہیں پر بیٹھا تھا، میں ڈر گیا کہ گھوڑا بے چین ہو رہا ہے، گھوڑا بدک رہا ہے، کہیں گھوڑا میرے بچے کو روند نہ دے۔ اور میں نے آسمان میں دیکھا تو بدلی تھی، آسمان میں ایک سائبان تھا اور اس میں روشنیاں چمک رہی تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اسید ابن حذیر، وہ آسمان کی بدلیاں کیا تھیں، کیا تم جانتے ہو؟ کہا نہیں اے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے اللہ کے فرشتے تمہاری قرآن کی تلاوت کو سن رہے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے سنتے رہتے، اور صبح ہو جاتی تو فرشتوں کو عام لوگ بھی دیکھ لیتے، اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے وہاں پر بیٹھ کر کے تمہاری تلاوت کی آواز سنتے رہتے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے ہماری قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج تو حالت کیا ہے، آج حالت کیا ہے ہماری؟ اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، موبائل کے بغیر کتنی دیر رہ سکتے ہو؟ موبائل سوئچ آف ہو جائے، بیٹری ختم ہو جائے تو نوجوان ایسا بے چین ہو جاتا ہے جیسے پرندے کا پر قطر دیا جائے۔ جب تک موبائل میں چارجنگ نہ ہو جائے، موبائل آن نہ ہو جائے اور یہ پتہ نہ چل جائے میرے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا، میرے فیس بک کی پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں کے مس کال آئے، کتنے لوگوں کے میسج آئے، تب تک نوجوان کو چین نہیں ملتا۔ میرے نوجوان بھائیوں، کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بھی دیکھو اور غور کرو، آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھایا تھا؟ آخری بار آپ نے قرآن کو کب ہاتھ لگایا تھا؟ شاید کتنے نوجوان ہوں گے، شاید، میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا، شاید انہوں نے آخری بار رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں۔ قرآن شکایت کر رہا ہے، او لوگو تم مجھے آنکھوں سے لگا کر کے چومتے ہو، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہو، لیکن میری تلاوت نہیں کرتے، میرے اوپر غور نہیں کرتے، مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا کوئی دوست آپ کو میسج کرے اور آپ موبائل میں اس کے میسج کو اگنور کر دیں، اس کے میسج کو نظر انداز کر دیں، آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جائے گا، تو نے میرے میسج کو دیکھ کر کے کیوں اگنور کر دیا؟ یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ہم 5 منٹ بھی 24 گھنٹے میں قرآن کے لیے نہیں نکالتے۔ کتنے بڑے ظالم ہیں ہم۔ دوسروں کو ظالم بعد میں کہو، پہلے یہ سوچو ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، قرآن کے ساتھ ہم نے کتنی ناانصافی کی ہے۔ قرآن پڑھا کرو میرے بھائی، قرآن پڑھنے سے نیکی بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی۔ ابھی پرسوں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن تھوڑا سا ٹائم نکالو، 15 منٹ 20 منٹ میں سورہ کہف پڑھ لو۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے، ایک روشنی عطا کرتا ہے۔ بھائی 15 منٹ قرآن پڑھو، ایک ہفتے کے لیے آپ کو برکت ملے گی، اللہ کی طرف سے نور ملے گا، اور کیا چاہیے؟ تو قرآن کی تلاوت یہ بہت بڑا کام ہے۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کے فرشتے اتر کر کے آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کی تلاوت کو سنیں گے۔ تو یہ ہو گئی تیسری چیز۔ چوتھی چیز جس کو کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، کسی مدرسے میں جاؤ اور جا کر کے دیکھو حافظ جی اور مولوی صاحب بیٹھ کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں اور 20 25 50 بچے بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جس مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے،
وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب اللہ کے بندے قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ایسی مجلس کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کے فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلس کا ذکر اپنے دربار میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن پڑھانے والے بن جاؤ۔ آج سائنس پڑھانے والے ٹیچر اور سائنس پڑھانے والے ٹیوشن پڑھانے والے کی سیلری 2000 ہے، اور انگلش پڑھانے والے کو 5000 دیا جا رہا ہے، اور قرآن پڑھنے والے مولوی کو 500 روپیہ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ وہ لوگوں، ہم نے قرآن کی ویلیو کو بہت گھٹا دیا، ہم نے قرآن کی قیمت کو بہت ہلکا کر دیا۔ ارے قرآن کے پڑھنے والے کا مقام تو یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے کو کبھی حقیر مت جانو۔ مدرسے کے یہ بچے بڑی قربانی کے بعد حافظ اور عالم بنتے ہیں بھائی۔ عزت دار اور خوددار صرف آپ نہیں ہیں، وہ بچے بھی ہیں۔ باپ کا لاڈلا ہے، وہ مدرسے میں آیا ہے۔ بہت سارے مدرسے وہاں مطبخ کا انتظام نہیں ہے، گاؤں میں جاگیر بندی ہوئی ہے، بچہ ٹفن لیتا ہے گھر گھر، فقیروں کی طرح گھر گھر ٹفن میں لے جا کے کھانا لیتا ہے۔ کیا بچے کا دل اندر سے نہیں کہتا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ مگر باپ نے بھیجا ہے کہ تجھے آنا ہے تو قرآن کا حافظ بن کے آنا ہے، عالم بن کے آنا ہے۔ اپنی غیرت اور خودداری کو قربان کر کے وہ بچہ میرے بھائیوں گھروں سے جا کے جاگیر لاتا ہے۔ اور کتنے مدرسوں میں جہاں مطبخ کا انتظام ہے وہاں بھی کھانا کیسا بنتا ہے، کبھی جاؤ۔ آپ لوگ تو شیر صاحبادی لوگ ماشاءاللہ بڑا تیل مسالہ کھانے والے لوگ ہیں۔ جب ہم یہاں پہ کھانا آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جھول لیں گے، جھول اور جھول لے لیجئے، جھول پر جھول ڈالتے رہتے ہیں۔ وہ مدرسوں میں آپ کو جھول نہیں ملے گا میرے بھائی۔